یہ کہانی ہے ایک کشمیری خاندان کی جو وادی اننت ناگ سے ہجرت کر کے پنجاب کے گاؤں جاتی امرا میں آ کر آباد ہوا۔ کاشتکاری اور محنت مزدوری سے زندگی کا پہیہ چلتا رہا، مگر اس خاندان کے لیے قسمت نے کچھ اور ہی لکھ رہا تھا۔ یہی وہ خاندان تھا جس سے بعد میں پاکستان کا 3 بار وزیر اعظم منتخب ہونے والا نواز شریف پیدا ہوا۔ مگر ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اس خاندان کے بزرگ میاں شریف گٹروں کے ڈھکن چرایا کرتے تھے، یا پھر کیا نواز شریف کے دادا امرتسر کے بازار حسن میں پھول بیچا کرتے تھے؟ یہ دونوں الزامات برسوں سے سیاست اور پراپیگنڈے کا حصہ ہیں، لیکن سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ آج ہم اسی راز کا پردہ اٹھائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح ایک کھیتوں میں پسینہ بہانے والا خاندان لاہور جا کر پاک فاؤنڈری کا مالک بنا، پھر اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا۔ یہ ہے کہانی جاتی امرا سے لاہور تک، مزدور سے مالک تک، الزامات سے حقیقت تک، اور پھر صنعت سے سیاست تک۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس داستان کا۔ 1920 کی دہائی میں کشمیر کے ضلع اننت ناگ سے ایک کشمیری خاندان ہجرت کر کے امرتسر کے قریب جاتی امرا میں آ کر بسا۔ یہ خاندان کاشتکاری کرتا، کھیتوں میں محنت اور مال مویشی پالتا، لیکن ایک دن اس خاندان کے واحد اونٹ کے کنویں میں گر کر مر جانے سے ان کے لیے مشکلات بڑھ گئیں۔ ان حالات میں خاندان کے 2 نوجوان میاں برکت اور میاں شفیع لاہور کا رخ کرتے ہیں۔ وہاں 1 روپیہ یومیہ پر ایک ہندو کی لوہے کی بٹی پر مزدوری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن خاندان کا چھوٹا اور پڑھا لکھا بیٹا میاں شریف تعلیم حاصل کرتا رہا۔ جب اس کی اسکول کی تعلیم مکمل ہوئی تو میاں برکت نے میاں شریف کو اور باقی بھائیوں کو بھی لاہور بلوا لیا۔ میاں شریف کو لاہور کے خالصہ کالج میں داخلہ دلوا دیا گیا، جبکہ باقی سب مل کر مزدوری کرنے لگے کیونکہ وہ ان پڑھ تھے۔ پھر وقت کا پہیہ پلٹا۔ بھائی جس بھٹی پر مزدوری کرتے تھے، اس کا ہندو مالک ہجرت کر کے دہلی چلا گیا۔ جب بھائی بے روزگار ہو گئے تو وہ میاں شریف کے پاس آئے۔ میاں شریف نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، جو پیسہ تم مجھے دیتے رہے ہو وہ اتنا ہو چکا ہے کہ اس سے ہم اپنی بھٹی خرید سکتے ہیں۔ یوں شریف خاندان بھٹی خرید کر مزدور سے مالک بننے کا سفر شروع کر چکا تھا۔ یہاں سے آغاز ہوا ان کے عروج کا۔ اور اب آتے ہیں الزام گٹروں کے ڈھکن چوری کرنے کی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ سردار محمد چودھری، سابق IG پنجاب، اپنی کتاب نواز شریف ٹیڑھی راہوں کا مسافر میں لکھتے ہیں کہ بعد کے زمانے میں مخالفین نے میاں شریف پر الزام لگایا کہ وہ گٹروں کے ڈھکن چوری کر کے بیچا کرتے تھے، لیکن تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ یہ محض پراپیگنڈا تھا۔ میاں شریف نے کبھی مزدوری نہیں کی تھی، بلکہ وہ پڑھا لکھا ہونے کے باعث بھائیوں کا اکاؤنٹنٹ اور کاروبار کا دماغ تھے۔ لاہور میں عروج اور ریلوے روڈ کی حویلی کی خریداری کہانی اب ہم آپ کو سناتے ہیں۔ جب شریف خاندان کیسے امیر ہوا اور کیسے کرائے کے مکان سے وہ اپنے مکان میں پہنچا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران لوہے کے پرزوں کی مانگ بڑھ گئی۔ شریف خاندان نے مزید بھٹیاں خرید لیں، آرڈر پر آرڈر آنے لگے، دولت کی ریل پیل شروع ہو گئی۔ اسی دوران میں میاں شریف نے ریلوے روڈ پر ایک بڑی حویلی خریدی۔ یہ حویلی 90 ریلوے روڈ تھی اور نکی بٹ، جس کو لاہور کے لوگ بابا اسپورٹس کے نام سے جانتے تھے، ان کی ملکیت یہ حویلی تھی، اور اس حویلی کو میاں شریف نے ایک اچھی ڈیل کے بدلے خرید لیا۔ اس حویلی کی پہلی منزل پر 30 کمرے تھے، آدھے رہائش کے لیے اور آدھے صنعت کے کام کے لیے استعمال ہونے لگے۔ اور اب شریف خاندان نے ڈیزل انجن بھی اس بلڈنگ میں بنانا شروع کر دیے۔ اور اس کے بعد جب پیسے کی ریل پیل ہوئی تو بڑے بھائی میاں برکت نے فیصلہ کیا کہ اب سب کی شادیاں کی جائیں، کیونکہ اب تک یہ سب بھائی چھڑوں کی ہی طرح رہ رہے تھے۔ جب شادیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے میاں شفیع، پھر میاں شریف، میاں ادریس، میاں سراج، میاں مراج، سب کی شادیاں ہوئیں، اور سب سے آخر میں بڑے بھائی میاں برکت نے اپنی شادی کی۔ اور شادیوں کے بعد اس خاندان کے پاس جب کچھ اور خوشحالی آ گئی تو انہوں نے 1945 میں 1942 ماڈل شیورلیٹ بلیک کلر کی گاڑی
خریدی اور یہ اس خاندان کی پہلی کار تھی جس کو سب بھائی جمہوری انداز میں باری باری چلایا کرتے تھے۔ اب آتے ہیں ہم کہ جو اکثر الزام لگایا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف کے دادا امرتسر کے بازار حسن میں پھول بیچا کرتے تھے۔ یہ کہانی کیا ہے اور یہ کہاں سے آئی، اس میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ نواز شریف کے دادا یا پردادا امرتسر کے بازار حسن میں پھول بیچا کرتے تھے۔ اس کے واقعے کو بتاتے ہوئے آغا امیر حسین کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے سپوتنک، اور کلاسک کے نام سے ان کا ایک پرنٹنگ پریس ہے۔ آغا امیر حسین جمہوریت مخالف ہیں اور آمریت کے دل دادا ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ہر آمر کو ویلکم کہا۔ اب تو ان کا رسالہ بھی بند ہو چکا ہے، اور جو کلاسک کی ان کی بلڈنگ تھی اس میں بھی بجلی کے سامان کی ایک دکان بن چکی ہے۔ تو جب جنرل مشرف کا دور آیا تو جنرل مشرف کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ نواز شریف ایک مکار آدمی تھے، خدا کا شکر ہے کہ اس دغا باز سے ہماری جان چھوٹی۔ کچھ ہی دنوں میں اسی سپوتنک نام کے رسالے کے اندر ایک مخلص پاکستانی کے عنوان سے ایک اشتہار چھپا جس میں بتایا گیا کہ ایک دفعہ جنرل ضیاء الحق نواز شریف کے ہمراہ ہندوستان کے دورے پر گئے تو ہندوستان کے صدر گیانی ذیل سنگھ سے تعارف کرواتے ہوئے ضیاء الحق نے کہا کہ یہ میرے پنجاب کے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے، نوجوان اور پرجوش ہیں، اور ان کا خاندان بھی ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان گیا تھا۔ جس پر گیانی ذیل سنگھ نے نواز شریف سے پوچھا کہ آپ کے آباء و اجداد کہاں رہتے تھے، تو نواز شریف نے بتایا کہ ہم جاتی عمرہ میں رہتے تھے۔ جس پر کہتے ہیں کہ گیانی ذیل سنگھ نے کہا کہ تم شریف ٹنڈا والے کے بیٹے ہو، میں تو تمہارے دادا عبداللہ ہارا والے کو بھی جانتا ہوں جو امرتسر کے بازار حسن میں پھول بیچا کرتے تھے۔ اس سے پہلے یہ واقعہ کبھی کسی اخبار میں نہیں آیا، کسی کتاب میں نہیں آیا، کسی صحافی نے رپورٹ نہیں کیا، نہ ہی اس کے بعد۔ تو یہ صرف اور صرف آغا امیر حسین کی جنرل مشرف کو خوش کرنے کے لیے ایک چال تھی، اور انہوں نے مخلص پاکستانی کے نام سے یہ اشتہار شائع کیا۔ اگر اسی طرح ہر مخلص پاکستانی اشتہار شائع کر کے تاریخ مرتب کرنے لگا تو پاکستان میں کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ یہ سراسر جھوٹا اور من گھڑت الزام ہے۔ شریف خاندان نے اپنی محنت، ایمانداری سے ہی ترقی کی ہے۔ اس کہانی کے جھوٹا ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ نواز شریف کے دادا کا نام محمد بخش تھا، نہ کہ عبداللہ یا عبداللہ ہارا والا۔ یہ نام جو اس پروپیگنڈے میں ڈالے گئے ہیں یہ بھی الزام بھی من گھڑت اور بے بنیاد ثابت ہوا، کیونکہ سید فاروق عادل پنجاب کا سیاستدان نامی اپنی کتاب میں بتاتے ہیں، اور میاں نواز شریف کے دادا محمد بخش کی قبر بھی جاتی عمرہ میں موجود ہے، جس کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اتفاق فاؤنڈری دولت اور اثر و رسوخ میں لاہور میں ایک چھوٹے 1939 میں ورکشاپ سے شروع ہونے والی اتفاق فاؤنڈری کا جب آغاز ہوا تھا، اس کے بعد جب پاکستان بنا اس وقت تک یہ ایک بڑی فاؤنڈری بن چکی تھی، اور اتفاق فاؤنڈری بڑھتے بڑھتے شریف خاندان کی اصل پہچان بن گئی تھی، اور شریف خاندان بھی اب سارا جاتی عمرہ سے لاہور منتقل ہو چکا تھا۔ یہ فاؤنڈری صرف دولت سے نہیں بلکہ طاقت اور اثر رسوخ کا ذریعہ بھی بنی۔ تعلقات وسیع ہوئے، سیاستدانوں اور افسر شاہی تک رسائی ملی، کیوں ایک کسان خاندان لاہور کے طاقتور صنعتکار بن گیا۔ خالد چودھری نواز شریف سیاست کا سفر نامی اپنی کتاب میں بتاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ کہانی نواز شریف کی تو بہت لمبی ہے، ایک کہانی اس میں تو بیان نہیں کی جا سکتی، اس لیے ہم نواز شریف پارٹ 2 میں بتائیں گے کہ کشمیر کی وادی سے جاتی عمرہ، مزدوری سے بھٹی کی ملکیت، گٹروں کے ڈھکن اور بازار حسن کے الزامات، پھر اتفاق فاؤنڈری کے قیام تک۔ یہ حصہ اب تک ہم آپ کو بتا چکے ہیں، مگر یہ صرف ابتدا تھی۔ سیاست کے دروازے ابھی کھلنے تھے، ابھی تو نواز شریف نے پیدا ہونا ہے، اقتدار کی راہیں ابھی باقی ہیں۔
پارٹ 2 میں ہم دیکھیں گے کہ شریف خاندان نے سیاست میں قدم کیسے رکھا، کون اس کا سرپرست بنا اور اقتدار کے ایوانوں تک رسائی کیسے ملی۔ یہ سب جاننے کے لیے انتظار کیجیے نواز شریف پارٹ 2 کا۔